مکے کو مسلمانوں نے کب فتح کیا اور کیسے فتح کیا، اور مسلمانی لشکر میں اس وقت کتنے فوجی تھے، اور ایسی کیا وجہ بنی تھی کہ مسلمانوں کو مکہ فتح کرنا ہی پڑا جبکہ یہ تو مدینے میں رہ رہے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ساری باتیں جانیں گے، وہ بھی صرف چند منٹ میں، اس لیے ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ میں آپ کو بالکل شروع سے ہی لے کر چلتا ہوں تاکہ آپ بالکل آسانی سے ساری باتیں سمجھ جائیں۔ دیکھیے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا تو سب لوگ آپ کو بڑی عزت دیتے تھے، صادق، امین، شریف، قابل احترام، قابل فخر سمجھا کرتے تھے، اور پورے مکہ میں آپ سے اچھا انسان کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ سے اچھا انسان اس پوری کائنات میں گزرا ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ نے 40 سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، بس یہیں سے اصل جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر نعوذ باللہ آپ سے اور آپ کو ماننے والے مسلمانوں سے برا آدمی ان کی نظروں میں کوئی نہیں تھا، جبکہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ اور تمام مسلمان حق پر ہیں، لیکن اپنی سرداری کھو جانے کے ڈر سے قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن ان بیوقوفوں کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ اگر آج یہ رسول خدا کی پکار پر لبیک کہہ دیں تو 14 صدیوں بعد تو کیا، قیامت تک صحابی رسول کے عظیم لقب سے جانے جائیں گے، اور ہر کلمہ پڑھنے والا انسان ان کو رضی اللہ عنہم کہہ کر یاد کرے گا۔ بہرکیف یہ ان کے نصیب میں ہی نہ تھا، جن کے مقدر میں تھا انہوں نے لبیک بھی کہا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بڑھتی ہی جا رہی ہے تو یہ بوکھلا اٹھے اور ایسے ایسے ظلم و ستم کیے جن کو بیان کرتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 3 سال تک مسلمانوں کو قید میں رکھا، نہ کچھ کھانے پینے کو دیتے تھے اور نہ باہر نکلنے دیتے تھے۔ درختوں کے پتے اور چھلکے کھا کھا کر مسلمانوں نے ٹائم کاٹا، لیکن صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کی نصرت اور مدد کا انتظار کرتے رہے۔ جب ان کا ظلم و ستم بڑھتا ہی چلا گیا تو بالآخر مسلمانوں کو مکہ چھوڑنا ہی پڑا، جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں۔ اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اپنے گاؤں کو چھوڑنا جیتے جی مر جانے کے برابر ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، آخر کار مسلمانوں کو یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا، اور اللہ نے بھی اجازت دے دی تو مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ لیکن افسوس کہ کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی تکلیف دینے کے در پہ رہے۔ ان کی انہی کارستانیوں کی وجہ سے مدینہ منورہ میں بھی کئی ساری جنگیں ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد اور غزوہ خندق وغیرہ، اور وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال بھی آ گیا، یعنی مدینے میں مسلمانوں کو رہتے ہوئے 6واں سال چل رہا تھا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے بے قرار اور بے چین تھے۔ چنانچہ ہجرت کے 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے پھر سے وہی ذلیل حرکت کی اور امن پسند مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو بڑا افسوس ہوا کہ ایک تو ان کو ان کے گھر سے نکال دیا تھا، دوسرا وہ اللہ کے گھر کو دیکھنے اور طواف کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے تو ان کو عمرہ کرنے سے بھی منع کر دیا۔ ستم بالائے ستم۔ بالآخر ایک لمبی گفتگو کے بعد مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ طے ہوا،
جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اس پر بھی بہت جلد ویڈیو آ جائے گی۔ خیر، ظاہری طور پر اس معاہدے کی اکثر شرطیں مسلمانوں کے حق میں بہت سخت تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بھیجے ہوئے حکیم کائنات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب شرطیں منظور فرما لی۔ ان شرطوں میں یہ بھی تھا کہ دونوں فریق یعنی مسلمان اور کفار مکہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس معاہدے میں ایک بات یہ بھی طے ہوئی تھی کہ عرب کے جو دوسرے قبیلے ہیں ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فریق یعنی مسلمان اور کفار مکہ میں سے جس کے ساتھ چاہیں اپنا ہاتھ ملا لیں۔ تو عرب کے 2 قبیلے تھے، ایک کا نام قبیلہ خزاعہ اور دوسرے کا نام قبیلہ بکر تھا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ان میں بہت عرصے سے لڑائیاں چلی آ رہی تھی۔ اس صلح حدیبیہ کے بعد خزاعہ نامی قبیلہ مسلمانوں کا دوست بن گیا اور بکر نامی قبیلہ کفار مکہ قریش کا دوست بن گیا۔ اب چونکہ مسلمان تو اللہ کا خوف کھانے والے اور امن چین سے رہنے والے تھے، تو انہوں نے تو اس معاہدے اور کانٹریکٹ کے خلاف ایک بھی قدم نہیں اٹھایا، اور نہ ان کے دوست قبیلہ خزاعہ نے۔ لیکن قبیلہ بکر نے جو کفار مکہ کا دوست تھا اس نے اپنی ذلیل حرکت دکھا دی اور کفار مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے دوست قبیلہ خزاعہ پر اچانک حملہ کر دیا، اور یہ حملہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس میں قبیلہ خزاعہ کو کافی جانیں گنوانی پڑی۔ اس واقعے کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، تو آپ نے کفار مکہ قریش کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس لیے 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کرو۔ نمبر 1، قبیلہ خزاعہ کے جو لوگ تم نے قتل کیے ہیں ان کے قتل کا بدلہ دو۔ نمبر 2، قبیلہ بکر کی حمایت سے جو تمہارا دوست ہے اس سے دستبردار ہو جاؤ اور ان سے اپنی دوستی اور معاہدہ ختم کرو، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ نمبر 3، یا یہ اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا اور مسلمانوں اور ہمارے درمیان اب کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ تو کفار قریش نے ان 3 شرطوں میں سے تیسری شرط کو منظور کر لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اب ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی بھی معاہدہ اور کانٹریکٹ نہیں رہا۔ تو بس اب کیا تھا، وہ معاہدے میں جو 10 سال کی جنگی پابندی لگی تھی وہ اب ختم ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی ان تمام حرکتوں کی وجہ سے مکے کو فتح کرنے کا مضبوط ارادہ بنا لیا، اور پھر ہجرت کے 8ویں سال 10 رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو جب مر الزہران کے مقام پر پہنچے جو مکہ سے کچھ فاصلے پر ہے، تو آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا اور آپ نے تاکید کی کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے اور آگ جلائی جائے تاکہ قریش مکہ یہ سمجھیں کہ لشکر بہت بڑا ہے اور بری طرح سے ڈر جائیں اور بغیر جنگ کے ہی مکہ فتح ہو جائے۔ یہ تدبیر کارگر رہی۔ مشرکین کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو ایک شخص نے کہا کہ یہ شاید قبیلہ خزاعہ کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے آئے ہیں، مگر ابو سفیان نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی آگ قبیلہ خزاعہ کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان پانے کے لیے لشکر اسلام کی طرف آگے بڑھے، اور حضور کے چچا
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں چلے گئے۔ کچھ مسلمانوں نے ان کو مارنا چاہا، مگر چونکہ حضرت عباس نے ان کو پناہ دے رکھی تھی اس لیے پھر کچھ نہ کہا۔ رات بھر ابو سفیان یہیں رہے، یعنی جہاں مسلمانوں کا لشکر تھا، اور پھر صبح کو حضرت عباس نے ان کو حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضور نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو فرمایا، اے ابو سفیان، کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ تم ایک اللہ کو مان کر اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ آخر کار کچھ گفتگو کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، مگر حضور نے ان کو ابھی واپس جانے نہیں دیا، بلکہ ایک جگہ کھڑا کر کے مسلمانوں کے فوجی دستوں کو ان کے سامنے سے گزارا۔ تو وہ یہ دیکھ کر بڑے مرعوب ہوئے اور حضرت عباس کو کہنے لگے کہ اے عباس، تمہارے بھتیجے نے تو زبردست سلطنت حاصل کر لی ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اے ابو سفیان، یہ سلطنت نہیں بلکہ نبوت ہے جو خدا کی عطا کردہ ہے۔ اس کے بعد حضور نے ابو سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، تم جا کر لوگوں کو اطمینان دلا سکتے ہو کہ جو کوئی تمہاری پناہ میں آ جائے گا وہ امان پائے گا، اور جو شخص اپنے ہتھیار ڈال دے گا اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا، اور جو مسجد حرام میں پناہ لے گا وہ بھی اسلامی لشکر سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد یہ سب باتیں بتا کر حضرت ابو سفیان کو واپس کر دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے مکہ جا کر اسلامی لشکر کی عظمت بتا کر ان لوگوں کو خوب ڈرایا۔ حضور نے لشکر کو 4 دستوں میں تقسیم کیا اور مختلف جگہوں سے شہر میں یعنی مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور اس بات کی تاکید کی کہ جو تم سے لڑے اس کے علاوہ کسی اور سے جنگ نہ کرنا۔ چاروں طرف سے شہر گھر گیا اور مشرکین کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا۔ اسلامی لشکر انتہائی فاتحانہ طریقے سے شہر مکہ میں داخل ہوا، جہاں سے 8 سال پہلے انہی کفار نے مسلمانوں کو یہاں سے جانے پر مجبور کیا تھا۔ لیکن آپ اللہ کی شان دیکھیے کہ پھر سے اللہ نے مسلمانوں کو اپنے وطن لوٹا دیا، وہ بھی بڑی عظمت و شان کے ساتھ۔ پھر کچھ آرام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوجیوں کے ساتھ کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ کعبے پر نظر پڑتے ہی گھوڑے پر سواری کی ہی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضور بھی تکبیر بلند کر رہے تھے اور اسلامی لشکر بھی حضور کے جواب میں نعرے لگا رہا تھا۔ کعبے میں داخل ہونے کے بعد حضور نے تمام تصویروں کو باہر نکلوا دیا اور تمام بتوں کو توڑ دیا، یہاں تک کہ کعبے کو شرک کی تمام علامتوں سے پاک کر دیا، اور پھر کعبے شریف کے اندر داخل ہو کر نفل نماز ادا فرمائی، اور پھر باہر تشریف لا کر خطبہ دینے کے بعد کفار قریش سے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ تو کفار نے بڑی عاجزی سے کہا، اخن کریم وابن اخن کریم، کہ آپ تو کرم والے بھائی ہیں اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور آپ نے یوں فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ جب کفار نے حضور کی یہ رحم دلی دیکھی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے ہیں، اس کے باوجود آج ہمیں معاف کر دیا گیا، تو کفار بڑے خوش ہوئے اور حضور کے یہ اخلاق دیکھ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا اور وہ آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے، اور قریب قریب سبھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ تھی فتح مکہ کی مختصر سی تاریخ۔ یہ صرف موٹی موٹی باتیں ہی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، ورنہ تو ابھی اور بھی بہت کچھ باقی ہے۔
اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو بھی بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے صدقے ہمیں بھی با اخلاق بنائیں اور دنیا اور آخرت میں پیارے حبیب کا سائے رحمت عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم۔